ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے مولا اتنا تو اتنے تھے کہ میں آگ کے ٹوکرے کا مستحق تھا, تو نے کرم کر دیا, مٹی کے ٹوکرے سے نجات دے دی. ایک بزرگ کے گھر میں چور آ گئے اور سب کچھ لے گئے. لوگ افسوس کے لیے آئے تو فرمانے لگے افسوس کس بات کا, میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, چور آیا تھا سامان لے گیا, شیطان نہیں آیا تھا کہ ایمان لے جاتا. تو ایمان کی دولت تو ہے میرے پاس, ایمان سے تو محروم نہیں ہوا. میں اس دولت کی موجودگی پر, اس کی بقا پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے صحابی خچر سے گر پڑے تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت کس بات پر اللہ کا شکر؟ فرمانے لگے کہ میرے مقدر میں ایک مصیبت تھی, ایک تکلیف تھی, تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, میں خچر سے گر پڑوں گا, وہ تکلیف گزر گئی, میں اس تکلیف کے گزرنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا, بس گزر گیا. تو تکلیف کے گزرنے پر اللہ کا شکر. تو کوئی نہ کوئی پہلو یہ اللہ والے تلاش کر لیتے ہیں مصیبت میں بھی اللہ کے شکر کا. تو بعض اوقات تو یہ زاویہ فکر ہوتا ہے کہ نعمتیں زیادہ ہیں, تکلیفیں کم ہیں, دنیا فانی ہے, آخرت باقی ہے. اور بعض اوقات وہ اس انداز سے سوچتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ برے حال والے بھی ہیں, میں ان سے بہتر ہوں, مجھ سے زیادہ غریب ہیں, مجھ سے زیادہ بیمار ہیں, مجھ سے زیادہ امتحانوں آزمائشوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, میں ان میں سے بہت بہتر ہوں. اس انداز سے سوچتے ہیں. اور بھائیوں یہ تو انسان کی سوچ ہے. وہ اگر یوں سوچے نہیں میں تو سب سے گیا گزرا ہوں, میں سب سے ابتر ہوں, میں سب سے پریشان ہوں, تو اسے کبھی شکر کی توفیق نہیں ملے گی. شکوے کرتے کرتے ہی اور کڑتے کڑتے ہی دنیا سے چلا جائے گا. لیکن اگر اس انداز سے سوچا نہیں میں بہت سو سے بہتر ہوں, بہت سے مجھ سے پیچھے ہیں, تو پھر شکر ہی کرتا رہے گا. میں حقیقت میں کہتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی مجبور کو معذور کو دیکھیں تو بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں, لیکن میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دل میں بھی یہ, زبان پر بھی یہ ہے کہ الحمدللہ میں کروڑوں سے بہتر حالت میں ہوں, کروڑوں سے بہتر حالت میں ہوں, کروڑوں مجھ سے پیچھے ہیں. تو کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ نے ایمان عطا فرمایا, اللہ نے قرآن عطا فرمایا, اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا, اللہ نے خدمت کرنے والی بیوی عطا فرمائی, اللہ نے اولاد عطا فرمائی, اللہ نے مسجد اور مدرسے سے تعلق عطا فرمایا, اللہ نے عزت عطا فرمائی, اللہ نے دین کی دعوت کی توفیق عطا فرمائی. تو کیا اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے, فرمایا کہ لوگوں اے مسلمانوں تم دنیا کے اعتبار سے اسے دیکھا کرو جو تم سے پیچھے ہے, اور دین کے اعتبار سے اسے دیکھا کرو جو تم سے آگے ہے. جب تم دنیا کے اعتبار سے اسے دیکھو گے جو تم سے پیچھے ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی, اور جب تم دین کے اعتبار سے اسے دیکھو گے جو تم سے آگے ہے تو تمہارے دل میں بھی اس جیسا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا, تمہارے دل میں بھی عبادت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کا شوق وہ پیدا ہوگا. لیکن ہم نے اس سوچ کو الٹ دیا, ہم دین کے اعتبار سے ان کو دیکھتے ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں, اور دنیا کے اعتبار سے ان کو دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے ہیں. چنانچہ دین میں آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اور دنیا کے اعتبار سے شکر کی توفیق نہیں ملتی.
پریشانی رہتے ہیں، مجھ سے سب آگے ہیں، پڑوسی بھی آگے، فلاں بھی آگے، اس کی دکان بہت چلتی ہے، میری کم چلتی ہے، اس کی کئی دکانیں، میری ایک ہی دکان ہے، یہ نئے ماڈل کی گاڑی لے آیا، میں وہی پھٹیچر سی گاڑی پر پھر رہا ہوں، اور یہ نہیں دیکھتا ہو بے وقوف یہاں تو ایسے بھی ہیں جو بیچارے ساری زندگی پیدل چلتے ہوئے گزار دیتے ہیں، میرے پاس گاڑی تو ہے، پھٹیچر ہی صحیح لیکن گاڑی تو ہے، اس پر کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتا؟ ان کو نہیں دیکھتا جو بیچارے جوتے گھساتے پھرتے ہیں اور ان کو سائیکل تک میسر نہیں آتی. ایسے ایسے لوگ دیکھے، یقین کریں، قرض لے رہے ہیں. ارے کس لیے قرض چاہیے؟ مولوی صاحب بہت تکلیف ہوتی ہے، دل چاہتا ہے ایک سائیکل لے لوں تاکہ ڈیوٹی کرنے میں آسانی ہو، آنے جانے میں آسانی پیدا ہو جائے. اب سائیکل کے لیے پریشان، اور یہ کوڑ رہا ہے اس بات پر کہ نئے ماڈل کی گاڑی نہیں آئی. تو بھائی دین کے اعتبار سے اسے دیکھنا ہے جو ہم سے آگے، اور دنیا کے اعتبار سے اسے دیکھنا ہے جو کہ ہم سے پیچھے ہیں. تو یہ اللہ والے کی سوچ جو دین نے طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے فکر رکھنی ہے، اس طریقے سے نظر رکھنی ہے. اور کبھی ایک دین کی حقیقت سمجھنے والا جب اس پر مصیبت آئے تو اس انداز سے بھی سوچتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی مجھ پر، یہ اس لیے آئی کہ اللہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اس امتحان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے اپنے سے دور کر دیں، بلکہ اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے تو میرے اور قریب ہو جا، تو دور چلا گیا تو قریب آ جا. ایک ماں اپنے بچے کو بعض اوقات مارتی ہے، لیکن اس کا مقصد اپنے بچے کو اپنے سے دور کرنا نہیں ہوتا، بچے کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ آراف میں آیت نمبر 94 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ہم نے تم سے پہلی قوموں میں بھی انبیاء کو بھیجا تو ان میں سے بعض کو ہم نے پکڑا فقر و فاقہ میں، بیماری میں، تکلیف میں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے لعلہم یضرعون، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ میرے سامنے گڑ گڑائیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھ سے مانگیں، بغاوت کو چھوڑ دیں، اطاعت کو اختیار کر لیں. تو قریب کرنا مقصد، ایک امتحان، ایک مصیبت اس لیے تاکہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. یہ تو سوچ اس کی ہے جس سے اللہ پاک نے دین کی سمجھ عطا فرمائی. لیکن جس کو دین کی سمجھ نہ ملی ہو وہ بسا اوقات یوں کہہ دیتا ہے کہ یہ سب ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. یعنی سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی آتے ہیں، لیکن یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے. اس میں کوئی حکمت پوشیدہ نہیں ہے، اس میں کوئی سبق پوشیدہ نہیں ہے. یہ ہے وہ شخص جو اپنی کھال میں مست رہتا ہے اور اپنی حماقت میں مبتلا رہتا ہے، پھر اللہ کا عذاب اچانک اسے پکڑ لیتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. کہنے لگے ہمارے باپ دادا پر بھی یہ مصیبتیں آتی نہیں، یہ پریشانیاں آتی نہیں، کبھی سیلاب آئے، کبھی زلزلے آئے، کبھی بیماری آئی، کبھی صحت آئی، مجھ پر بھی آ گئی. یہ زمانے کا چلن ہے، آتے رہتے ہیں ایسے حالات. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ان حالات سے کوئی سبق نہ لیا تو پھر میں نے ایسے لوگوں کو اچانک پکڑ لیا. تو میرے بھائیو، یہ تو ایک تمہیدی گفتگو کی میں نے اس حوالے سے
کہ مصائب اور پریشانیاں یہ نیکوں پر بھی آتی ہیں اور بدوں پر بھی آتی ہیں، اور دین کی سمجھ رکھنے والوں پر بھی آتی ہیں، اور دین کی حقیقت سے بے خبر لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ جو دین کی حقیقت سمجھتا ہے اس کا زاویہ فکر کیا ہوتا ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، اور جو دین سے دور ہوتا ہے، جو دین کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتا، تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ اب یہ جو سوالات اٹھائے گئے آج کے موضوع کے حوالے سے، میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں پہلا سوال یہ کیا گیا کہ سیلاب اور زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا، اس میں شک نہیں کہ یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے۔ کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، بارش کبھی کم برستی ہے، کبھی زیادہ برستی ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ اور اللہ کا کوئی حکم اور اللہ کا کوئی فعل اور اللہ کا کوئی قول وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سیلاب اور زلزلے جو آتے ہیں، ان میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کسی کو سزا دینا، کسی کو متوجہ کرنا، کسی کے درجات کو بلند کرنا، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی حکمت ان میں ہے۔ پھر جب ہم خاص طور پر ان قوموں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئی، تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا، کسی پر عذاب زلزلے کی صورت میں آیا اور کسی پر عذاب سیلاب کی صورت میں آیا، تو اگر ہم پر زلزلہ آئے، سیلاب آئے، تو مسلمان کو چکنا ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ وہی معاملہ تو نہیں جو پہلی تباہ شدہ قوموں کے ساتھ ہوا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوموں کے سردار اور آپ کے صحابہ کائنات کے منتخب انسان، لیکن اس کے باوجود جب آندھی آتی، طوفان آتا اور شدید بارش آتی اور آسمان پر بجلی چمکتی تو آقا پریشان ہو جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں میری امت پر وہی عذاب نہ آ جائے جو قوم سمود پر آیا، جو قوم لوط پر آیا، جو مدین والوں پر آیا۔ میں اس لیے پریشان، حضور پریشان ہو رہے، حالانکہ آقا خود موجود ہیں اور آپ کے صحابہ کائنات کے منتخب انسان۔ آج ہمارے جیسے گناہگار، ہمارے جیسے 2 نمبر 10 نمبر کے مسلمان، معاذ اللہ جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکے دینے والے، حق کھا جانے والے، ستم ڈھانے والے، سنگ دل، مسجدوں سے دور بھاگنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اور ہم پر سیلاب آئے اور زلزلے آئے اور طوفان آئے اور ہم بس یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیں قد مس آباءنا الضرا والسرا، یہ تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے، پہلے بھی سیلاب آتے رہے، زلزلے آتے رہے، تو ہم پر اگر آ گیا تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تو یہ انتہا درجے کی غفلت اور انتہا درجے کی سنگ دلی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، کچھ وقت نکال کر، تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن میں ان قوموں کے حالات کو پڑھیں
جن پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان قوموں کے حالات کا میں نے جہاں تک جائزہ لیا تو ان سب میں جو مشترکہ جرم نظر آیا وہ جرم تھا، ایک مشترکہ جرم کا ارتکاب ان کے ہاں جو ہو رہا تھا وہ ظلم کا جرم تھا، ظلم کا گناہ. جو ایک بڑی خرابی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، محلات نمود و نمائش کے لیے اور پکڑتے تو سختی کرتے پکڑنے میں، اللہ نے ان کے اس جرم کو ذکر کیا. اللہ اکبر. بتا ہی رہا تھا کہ حکمرانوں کو چھوڑیے، عوام کو دیکھیے. آج ہمارے اندر یہ سختی روشنیوں کا شہر ہے، لیکن ایک لہر چلتی ہے 100-150 جانوں کو لے کر چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسی سنگ دلی سے ایک دوسرے کو قتل، اور بعض کے جسم میں ڈرل سے سوراخ کیے جاتے ہیں اور چمڑا اتار لیا جاتا ہے. یعنی وہ سختی، وہ ظلم جو کافر اور مشرک کرام علیہ السلام پر، ایمان والوں پر، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اسی طرح کی سختی کرتا ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کر دیا. سی باندھی ہوئی اور ڈنڈے اور سریے اور پتھر ہاتھوں میں، اور کچھ نہیں دیکھا جا رہا کہاں لگ رہا ہے. سر پر، چہرے پر، آنکھوں پر، ٹانگوں پر مار رہے ہیں، اور وہ نوجوان زندگی کی نہیں موت کی بھیک مانگ رہے ہیں. ارے گولی مار دو، ہمیں ختم کر دو. لیکن گولی سے مارنے کے لیے تیار نہیں، تڑپا تڑپا کر ڈنڈوں سے مار رہے ہیں. وہ سختی صرف حکمرانوں میں نہیں، عوام کے اندر بھی آ گئی، اور اس طرح کے مناظر ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. گوٹھوں میں، دیہاتوں میں، جاگیرداروں میں، سرمایہ داروں میں کہ بہنوں اور بیٹیوں کو ننگا کر کے سر عام ناچنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور لوگ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کون سا گناہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے، کون سا جرم ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا، اللہ ہمیں سزا دے گا. تو بھائیو، ان قوموں کے حالات تو پڑھ کر دیکھو جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. قوم مدین کو ہلاک کر دیا گیا کم تولنے کی وجہ سے، کم ناپنے کی وجہ سے، اور حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. میں کس جرم کے بارے میں کہوں، کس گناہ کے بارے میں کہوں کہ یہ گناہ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز پر دل، ذہن رکتا ہے، سوچ رکتی ہے، زبان رکتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ یوں کہوں یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. حقوق العباد کی تلفی اور ڈنڈی مارنے کا عمل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ٹھیلے والے سے لے کر فیکٹری والے تک کوئی نہیں جو ڈنڈی مارنے سے باز آئے، کوئی نہیں جو پورا دے اور پورا لے. ہر کوئی خیانت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات اس معاملے میں عرض کیا کرتا ہوں، میرے خیال میں تو صرف 2 قسم کے شخص ہی دھوکہ دہی سے، کرپشن سے اور لوٹ مار سے، غبن سے، خیانت سے اور چوری چکاری سے اور حرام سے بچے ہوئے ہیں. ایک وہ جس کے دل میں کچھ خوف خدا ہے، اور دوسرا وہ جس بیچارے کا داؤ نہیں چلتا، مگر ہر ایک چکر میں ہے کہیں میرا ہاتھ لگ جائے، کوئی پلاٹ، نجائز پلاٹ ہی میرے قبضے میں آ جائے، کوئی پرمٹ میرے ہاتھ میں آ جائے، ہر ایک اسی چکر میں. اللہ اکبر. ہائے میرے اللہ، کتنے بدنام ہو گئے ہم عالمی سطح پر. آپ ذرا دیکھیے
یہ جو آپ کے ہاں کھلاڑیوں کا واقعہ پیش آیا ہے، سٹے بازی کا واقعہ، آپ اندازہ کیجئے، یعنی پوری کی پوری ٹیم سٹے بازی میں ملوث، اپنے ضمیر کو بیچ رہی ہے، اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے، اپنی عزت کو بیچ رہی ہے، اپنی قوم کو بیچ رہی ہے، اپنے ملک کو بیچ رہی ہے۔ ہمارے لیے تو شاید یہ معمولی سا واقعہ ہو، لیکن عالمی سطح پر یہ کتنی بدنامی کا واقعہ کہ اس ملک کا سپاہی بھی بدنام، اس ملک کا فوجی بھی بدنام، اس ملک کا لیڈر بھی بدنام، اس ملک کا وزیر اعظم بھی بدنام، اس ملک کا صدر بھی بدنام، اس ملک کے تاجر بھی بدنام، اس ملک کے کھلاڑی بھی بدنام، کہ یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، سب فراڈیے، مال پر نظر رکھنے والے ہیں، مال کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے اور ہمیشہ خون کے آنسو رلاتا ہے، جب ہمارے سابق صدر نے، اللہ اس کو ہدایت دے، ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا اور وہاں کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، تو وہاں کے ایک جج نے کہا تھا، تم پاکستانی قوم کی بات کیا کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ ایسے ایسے تھپڑ لگائے گئے، ہمیں تمانچے مارے گئے، لیکن پھر بھی ہمارا ضمیر نہیں جاگتا۔ تو اللہ نے بھی اگر ایک تمانچہ مار دیا سیلاب کی صورت میں، شاید جاگ اٹھیں، شاید ان کے ضمیر، سوئے ہوئے ضمیر جاگ اٹھیں۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی قومیں جن پر عذاب آیا تو قوم مدین کے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابی تھی، ناپ تول میں کمی۔ کہ آج ہمارے ہاں بازاروں میں ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے بازار میں نہیں کہہ رہے وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ارے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کراچی کی کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، او پاکستان والو، او کراچی والو، لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، ناپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اور قوم لوط پر جو عذاب آیا، کیا جرم تھا؟ شہوت پرستی میں حد سے بڑے ہوئے۔ تو بھائیو، کیا آج ہمارے ہاں یہ بیماری نہیں ہے؟ شہوت پرستی میں حدود سے تجاوز کر جانا۔ تو ذرا ان قوموں کے حالات پڑھے ہم جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، کس وجہ سے آیا، کیا گناہ ہوا تھا ان سے؟ میں مانتا ہوں اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جو اس کا کلی طور پر خاتمہ کر کے رکھ دے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ امت جو کچھ بھی کرتی رہے تو اللہ اس کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ کہیں ہم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں جس دھوکے میں یہودی مبتلا ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، سننے کی بات ہے، اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، قیامت کے دن ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم واقعی چہیتے اور پیارے ہو تو دنیا میں اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں آخرت میں ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، ہم سب کے سب جنتی ہیں اس لیے کہ حضور کے نام لیوا۔ تو کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہو سکتا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تمہیں دنیا میں اللہ کیوں سزا دے رہا ہے؟
دنیا میں کیوں ذلت کی زندگی گزار رہے ہو؟ اور ہم جو کہتے ہیں ہم مسلمان، اللہ اکبر، کیسے مسلمان جن کے اندر منافقوں والی ساری صفات، اور ایسے مسلمان کہ کلمہ تک نہیں آتا۔ میں اخبارات میں دیکھ رہا ہوں بہت سے دانشور لکھتے ہیں یہ دیہاتی تو بڑے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ آج جا کر دیہات کی صورتحال تو دیکھیں، جب لوٹ مار، چوری چکاری، قتل و غارت گری اور انتقام در انتقام کے سلسلے وہاں چلتے ہیں، شاید شہروں میں بھی نہ چلتے ہیں، مساجد بند پڑی ہیں۔ ہمارے قریب میں متاثرین آئے، گلشن معمار میں بہت سارے متاثرین آئے، ہم نے ان کو مسجد میں جمع کیا۔ اللہ اکبر، یقین کریں جب جمع کیا تو ان میں سے بہت ساروں کو کلمہ